السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک تو میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا تھا جس نے مجھے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد سے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اس نے مجھے مزید الجھن اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد ہونے والی کسی چیز کی خبر نہیں تھی، اور پھر جیسے ہی میں نے اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا تھا تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ بہت ہی عجیب تھیں۔ شروع میں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ جو اتنا بڑا صدمہ مجھے پہنچا تھا یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ میں نے شاید اس صدمے کو کچھ زیادہ ہی اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا، اسی لیے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ میرا وہم نہیں تھا۔ کسی ایسے انسان کی آواز کا سنائی دینا، چاہے اس کا خواب میں نظر آنا، جو کہ اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو، یہ بہت ہی عجیب اور خوفناک بات تھی۔ جانے کیوں مجھے اس بات پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شوہر ابھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ مجھے اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ یہیں کہیں موجود ہے، میرے آس پاس ہی ہے، جبکہ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب چھت سے ایک پتھر نیچے آ کر گرا۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا کہ یہ پتھر کس نے پھینکا ہے تو میری نظریں وہیں پر جم گئی۔ میں نے دیکھا کہ چھت پر میرا شوہر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور مجھے اوپر آنے کے لیے کہہ رہا تھا، ہاتھ کے اشارے سے مجھے اوپر بلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک مرے ہوئے شخص کا اس طرح سے دکھائی دینا کسی بھی انسان کو خوف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ میں اچھے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنا وہم لگا تھا، لیکن میں مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ وہم اور دھوکہ نہیں تھا، وہ واقعی میں چھت پر موجود تھا۔ اور پھر میں نے جلدی جلدی سے اپنا جوتا پہنا تھا تاکہ میں اوپر جا کر دیکھ سکوں۔ میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی تھی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید اس کے جانے کے صدمے نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اسی لیے وہ ہر جگہ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ میں اسے کچھ زیادہ ہی یاد کرتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے اپنے ہی گھر میں اپنے شوہر کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، لیکن میرا شوہر تو ایک ہفتہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ سب لوگ مجھے پاگل کہہ کر نظر انداز کریں گے، یہی کہیں گے کہ میں نے اس کے جانے کے غم کا کچھ زیادہ ہی اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے، اسی لیے ہر جگہ وہ مجھے دکھائی دینے لگا ہے۔ لیکن میں کیسے سمجھاتی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ حقیقت میں مجھے دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے تو میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ سامنے ہی میرا نام نمرہ ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میں کسی امیر گھر سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی کہ ان کی ساری محبت میرے لیے ہوتی اور وہ میری ہر خواہش کو پورا کرتے۔ میں نے عام سے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، اور میرے ابا محنت مزدوری کرتے تھے۔ ہمارا گھر چلتا تھا، یہاں تک کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ بھی کرائے پر تھا۔ میرا ابا ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ وہاں کام کرتے تھے، اور پھر رات کو بھی کام کرتے تھے، تب کہیں جا کر ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور مجھ سے چھوٹے میرے 2 بہن بھائی اور بھی تھے جو کہ میری سوتیلی ماں کے بچے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی انہیں اپنے سوتیلے بہن بھائی نہیں سمجھا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے سگے بہن بھائی سمجھ کر ان سے محبت کرتی تھی۔
وہ بھی مجھ سے بہت مانوس تھے اور مجھے اپنی بڑی بہن ہی سمجھتے تھے، لیکن میری ستیلی ماں مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو اسی وقت میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری اماں کو کینسر تھا۔ ہم نے ان کا علاج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسی بیماری نے انہیں گھیر لیا تھا کہ جس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ اور پھر جس وقت میں صرف 5 سال کی تھی، میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری ماں نے آ کر سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی تھی۔ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ پورا گھر سنبھالتی تھی، اور پھر زندگی کے دن اسی طرح سے گزرتے گئے تھے۔ میں اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ میری ستیلی ماں زیادہ بری نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے ویسے محبت کبھی نہیں کر پائی تھی جیسی ایک سگی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ اور پھر جب ان کے اپنے بچے ہو گئے تھے تو پھر تو وہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ گھر میں ابا کوئی بھی چیز لے آتے تو وہ سب سے پہلے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو ملتی تھی۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا تو وہ میرے حصے میں آ جاتا تھا۔ اب تو مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی چیز کا شکوہ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ میں نے ابا سے بھی کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری ستیلی ماں کا رویہ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھے ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتی تھی۔ میں سمجھدار ہو گئی تھی، سارے کام بنا کہے ہی کر دیا کرتی تھی۔ اسی لیے وہ مطمئن ہوتی تھی کہ سارے کام ہو گئے ہیں، انہیں مجھ سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اسی لیے انہوں نے اب مجھ پر کبھی غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ بات الگ تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن غصہ بھی بہت کم ہی کرتی تھی۔ جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی، وہ تو مجھے ہمیشہ اپنی بڑی بہن کی طرح عزت دیتے تھے اور مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میری ستیلی ماں جانتی تھی کہ میرے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی انہیں میرے خلاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی ہم بہن بھائیوں میں نفرت ڈالی تھی کہ ہم تینوں میں جو رشتہ تھا وہ سگے کا نہیں بلکہ ستیلے کا تھا۔ ہم تینوں بہن بھائیوں میں سگے بہن بھائیوں کی طرح محبت تھی، اور یہی چیز میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث تھی۔ اسی کی وجہ سے میں خوش رہتی تھی، ان کے ساتھ مل جل کر شرارتیں کرتی تھی، اور ان کے ساتھ میرا بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ میں نے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی تھی، اور اس کے بعد میں نے کالج جانے کے بجائے پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں کو بھی میرے پرائیویٹ پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بس یہ چاہتی تھی کہ گھر کے کام وقت پر ہو جایا کریں۔ اس کے علاوہ میں پڑھتی ہوں یا میں جو بھی کرتی ہوں، انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ ہی انہیں اس چیز سے کوئی غرض تھی، بلکہ انہوں نے خود میرا داخلہ پرائیویٹ کروا دیا تھا تاکہ میں گھر میں رہ کر پڑھ سکوں۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر جیسے ہی میں 20 سال کی ہوئی تو ابا نے میری اماں سے یہ کہا تھا کہ وہ میری شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میری ستیلی ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں شادی کر کے اپنے گھر چلی جاؤں۔ ابا نے رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر رشتہ پسند کرنے اور بات پکی کرنے تک کی ساری ذمہ داری میری اماں پر ڈال دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے میرے لیے کوئی بھی رشتہ تلاش کر لیں۔ ابا کا کام تو مجھے صرف رخصت کرنا تھا۔ میری ستیلی ماں نے رشتے والی آپا سے رشتہ تلاش کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہی کہا تھا کہ گھر اچھا ہونا چاہیے، لوگ کھاتے پیتے ہونے چاہیے۔ رشتے والی نے بھی ایک بہت اچھا رشتہ دکھایا تھا، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے میرے لیے اچھے گھر کے رشتے آتے تھے۔ ان میں سے میری اماں نے ایک رشتہ میرے لیے پسند کیا تھا۔ وہ 2 ہی بھائی تھے، جب ان کا بڑا بھائی دماغی طور پر کچھ ٹھیک نہیں تھا، جبکہ چھوٹے بھائی سے میرا رشتہ طے پایا تھا۔ چھوٹا بھائی پڑھا لکھا بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، اور خوبصورت بھی تھا، اور سارا کاروبار اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ لوگ اچھے تھے اور کھاتے پیتے تھے، ان کی جائیداد بھی کافی تھی۔ ان کی ماں کو میں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے لے لیا تھا۔ میری ساس تو میری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، یہ کہتی تھی کہ ان کی بہو بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ اسے رانی بنا کر رکھیں گے۔ مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ جس لڑکے سے میرا رشتہ پایا تھا وہ دیکھنے میں خوبصورت تھا اور پہلی نظر میں ہی مجھے اچھا لگا تھا۔ کسی بھی لڑکے کو وہ اچھا لگنا
میں بہت خوش تھی کہ میری آنے والی زندگی اچھی اور خوبصورت گزرے گی، اور پھر میری منگنی کی رسم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی۔ اماں ابا کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ابا تھوڑا سا وقت چاہتے تھے تاکہ وہ شادی کی تیاریاں مکمل کر سکیں۔ لیکن میرے سسرال والوں نے کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے، ان کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، انہیں بس اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی چاہیے، ایسی لڑکی جو ان کے گھر کو سنبھالے۔ جیسا کہ میری اماں نے میری بہت ساری تعریفیں ان کے سامنے کی تھی، وہ تو مجھے دیکھتے ہی اس رشتے پر راضی تھی اور انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ اماں نے انہیں بتایا تھا کہ پورے گھر کو میں نے بچپن سے ہی سنبھالا ہوا ہے، سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہی ہے، میں بہت ہی سلیقے مند ہوں اور ہر چیز بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتی ہوں۔ اسی وجہ سے ہی انہوں نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اور کچھ میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی، کچھ وہ میری خوبصورتی سے بھی متاثر ہوئی تھی اور کچھ میرے سلیقے سے بھی۔ منگنی کو بھی 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ شادی سے پہلے ہی میری ستیلی ماں نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ گھر اچھا ہے، انہوں نے یہی سوچ کر میرا رشتہ وہاں کیا ہے تاکہ میں وہاں پر اچھی زندگی گزار سکوں، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ سب سے زیادہ مجھے اپنی ساس کی فکر کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے دل میں جگہ بنانی ہے، تبھی میں اپنے گھر میں اپنی جگہ بنا پاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی جہاں انہوں نے مجھے اتنی ساری باتیں سمجھائی تھیں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ شادی کے کچھ دنوں بعد میں لڑ جھگڑ کر واپس آ جاؤں۔ ان کے اوپر 2 بچوں کی اور بھی ذمہ داری ہے، انہوں نے مجھے رخصت کر دیا ہے، یہی بہت ہے، رب مجھے اپنی آگے کی زندگی کو خود سنوارنا ہوگا۔ ان کی بات کو میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ میرے لیے واپسی کے دروازے کھلے نہیں تھے، مجھے اسی گھر میں رہنا تھا اور اسی گھر کو اپنا گھر بنانا تھا، گھر والوں کے دل میں اپنی محبت، اپنی فرما برداری سے جگہ بنانی تھی۔ میں شادی ہو کر رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی، جہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرا شوہر ایک واقعی میں بہت اچھا انسان تھا اور بہت محبت کرنے والا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، جس کی محبت ہی تھی کہ میں بہت جلدی اس گھر میں رہنے کی عادی ہو گئی تھی اور میں نے اس گھر کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ میری ساس کا رویہ شروع میں تو میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا اصلی رنگ اور روپ دکھانا شروع کر ہی دیا تھا۔ میری ساس چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی نہ کوئی بات نکال لیتی تھی اور مجھے کسی نہ کسی بات پر ڈانٹ دیتی۔ میں خاموشی سے بات کو سن لیتی تھی اور برداشت کر لیتی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ بڑی ہیں۔ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر کو ان کی ماں کی شکایت نہیں کی تھی، جبکہ میرے شوہر کو خود ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کی ماں نے ضرور آج مجھے کچھ نہ کچھ کہا ہے، اور وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ اس کی ماں کی عادت ایسی ہی ہے، تھوڑی سخت مزاج کی ہیں، بس اس لیے میں ان کی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیا کروں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا کروں۔ اپنے شوہر کی محبت دیکھتے ہوئے میں ساری باتوں کو بھلا دیتی تھی اور اپنی ساس کا برا اور کڑوا رویہ بھی بھول جاتی تھی۔ تھوڑے ہی وقت میں میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے لگی تھی، اس قدر میں اسے چاہنے لگی تھی کہ اس کے بغیر میرے لیے رہنا اب ناممکن ہو گیا تھا، کیونکہ اس شخص نے مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میں بہت ہی خاص ہوں، اس کے لیے بہت قیمتی ہوں اور اس کی زندگی میں خاص اہمیت رکھتی ہوں۔ اس نے کبھی بھی مجھ پہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ یہ شادی اس کی ماں کی پسند سے ہوئی ہے، بلکہ ہمیشہ ہی مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ جیسے اس شخص نے مجھے پسند کر کے مجھ سے شادی کی ہو۔ اس کی اس قدر محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی اور اب میں اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بنا کہے میری ہر بات کو سمجھ جایا کرتا تھا اور محبت سے میری ہر بات کو سنتا بھی تھا اور میری ہر بات کو مانتا بھی تھا، یہاں تک کہ میری ساس کی باتوں ہی باتوں میں بہت ساری میری برائیاں اسے گنوا دیتی تھی
ان کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ روایتی ساسوں کا ہوتا ہے۔ پھر چیز ٹھیک ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی بات تلاش کر ہی لیتی تھی، لیکن میرے شوہر نے کبھی بھی ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات کو سنتے ضرور تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو کبھی بھی انہوں نے اپنے ماں کی باتوں میں آ کر نہ تو مجھ پر کوئی روک ٹوک کی تھی اور نہ ہی کبھی مجھے ڈانٹ ٹپٹ کی تھی۔ اس کی یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ اس گھر میں سادہ لوگ نہیں تھے، اس لیے میں گھر کے سارے کام کاج بڑی جلدی جلدی نپٹا لیتی تھی۔ میرا جیٹھ جو کہ تھوڑا پاگل تھا، ذہنی طور پر بچوں کی طرح تھا، اس کا ذہنی توازن بچپن سے ہی ایسا ہی تھا، اور یہ بات میرے شوہر نے ہی مجھے بتائی تھی۔ اسے اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت اور ہمدردی تھی، اور وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ میں اس کے بڑے بھائی کی دل سے عزت کیا کروں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کروں، کیونکہ وہ خود سے اپنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے اپنی شوہر کی بات مانتے ہوئے میں اس کے بھائی کی بہت فکر کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتا تھا، اس کا کمرہ چھت پر تھا، اور میری ساس سارا دن اسے چھت پر ہی رکھتی تھی، یہاں تک کہ دن رات وہ چھت پر ہی رہتا تھا۔ اسے نیچے گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بہت کم نیچے آتا تھا، اور اگر کبھی وہ نیچے آ جاتا تو میری ساس اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیتی تھی اور اسے واپس اوپر بھیج دیتی تھی، اور چھت کے دروازے کو کنڈی لگا دیتی تھی تاکہ وہ نیچے نہ آئے۔ مجھے ان کا ایسا رویہ بہت عجیب لگتا تھا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ جیسا بھی تھا، پاگل تھا، لوگوں کے لیے وہ پاگل تھا، لیکن ماں کے لیے تو وہ اس کا اپنا بیٹا ہی تھا۔ لیکن پھر بھی ان کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں تھی، مگر مجھے ان سارے معاملات میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ میں تو اپنے شوہر کے کہنے پر وقت پر کھانا بنا کر اپنے جیٹھ کو اوپر چھت پر دے آتی تھی، اور وہ خوشی خوشی کھا لیتا تھا، اور وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اس کی ماں سے زیادہ میں اس کا خیال رکھتی ہوں، میں بہت اچھی ہوں، اور اس کے بھائی نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے جو مجھ سے شادی کی۔ اس کی باتیں سن کر میں ہنستی تھی، کبھی کبھار اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی بہت بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ اس کا ذہن بالکل بچوں کی طرح تھا، وہ اگلے ہی دن ساری باتیں بھول جاتا تھا، اسی لیے اسے بچوں کی طرح ہر روز ہر چیز کا طریقہ بتانا پڑتا تھا۔ جبکہ ہفتے میں ایک بار جب میرا شوہر گھر پر ہوتا تھا، وہ خود ہی اپنے بھائی کو نہلا دھلا کر اس کے کپڑے وغیرہ بدل دیتا تھا، اور کچھ وقت اس کے ساتھ بھی گزارتا تھا۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں بھی لے کر آتا تھا، اس کی ضرورت کی ساری چیزیں لا کر اس کے کمرے میں رکھ دیتا تھا۔ میں نے اوپر گھر کی ایسی ذمہ داری تھی کہ شادی کے بعد اپنے گھر جانے کا مجھے بہت کم وقت ملتا تھا۔ شادی کے بعد سے میں صرف 1-2 مرتبہ ہی اماں ابا سے ملنے کے لیے گھر گئی تھی، اور اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے، ورنہ تو اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور اماں ابا کا بھی میرے گھر میں زیادہ آنا جانا نہیں تھا۔ ابا تو اپنے کام پر ہوتے تھے، اور اماں، انہیں بھی زیادہ اس گھر میں آنا پسند نہیں تھا۔ جب تک میں اس گھر میں تھی، اماں تو تب بھی میری اتنی فکر نہیں کرتی تھی، اور اب تو میں وہاں سے رخصت ہو کر یہاں آ گئی تھی، اسی لیے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے فون کر کے میری خیریت پوچھ لیتی تھی، اور وہ بھی ابا ان سے کہتے تھے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ میرے اوپر بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرا شوہر اپنے کام سے واپس آ کر کھانا کھا کر سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا، اور پھر وہ ایسا سویا تھا کہ پھر جاگا ہی نہیں۔ پتہ نہیں راتوں رات اسے کیا ہوا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ شاید اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ صحت مند انسان تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میری تو زندگی ہی اجڑ گئی تھی۔ ایک محبت کرنے والا شخص میری زندگی میں شامل ہوا ہی تھا کہ قسمت نے اسے مجھ سے چھین لی۔ میں صدمے میں چلی گئی تھی، اور مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ میں ہر وقت اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اماں ابا مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور مل کر واپس چلے گئے تھے۔
جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ مجھے عدت مکمل ہونے تک یہیں رہنا ہوگا، جبکہ میری ساس، وہ تو اپنے بیٹے کے دکھ میں اپنے کمرے میں ہی ہر وقت موجود رہتی تھی، نہ تو وہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے ملتی تھی۔ مجھے اس گھر کو سنبھالنا تھا، جیسے تیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور پھر روز کے کام کرنے لگی تھی۔ میری عدت مکمل ہوئی تھی اور اس کے بعد میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد سے میرے ساتھ بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات ہونے لگے تھے۔ مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرا شوہر یہیں کہیں میرے آس پاس موجود ہے۔ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہر وقت میرے آس پاس موجود ہے۔ اور پھر ایسا ہونے لگا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے میرا شوہر باہر صحن میں موجود ہے، اور جب میں بھاگ کر وہاں جاتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ سب لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کر دینا تھا، اور سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ اپنے شوہر کے چلے جانے کا صدمہ میں نے اس قدر اپنے ذہن پر لیا ہے کہ مجھے وہ ہر جگہ دکھائی دینے لگا ہے۔ لیکن میں کسی کو یہ بات کیسے سمجھاتی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، میں واقعی میں اسے اپنے سامنے دیکھتی تھی۔ لیکن جب میں وہاں جاتی تھی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اور اب تو مجھے ان ساری چیزوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی میری عدت مکمل ہوگی تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، رات کا وقت تھا، جب مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، اور پھر جیسے ہی اچانک میری آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرا شوہر یہیں پر موجود تھا، لیکن اٹھ کر دیکھنے پر تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے یہی لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ میں کچھ زیادہ ہی اس بارے میں سوچنے لگی تھی، اس لیے شاید یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری عدت مکمل ہو گئی تھی اور میں نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری ساس نے میرے اماں ابا کو گھر بلایا تھا اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی تھی جسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ انہوں نے میرے ابا سے یہ کہا تھا کہ میں ان کے بیٹے کی بیوہ ہوں اور میں نے اس گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر سے کہیں بھی جاؤں، کیونکہ انہیں مجھ سے لگاؤ ہے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ میں اسی گھر میں رہوں۔ اسی لیے وہ اپنے بڑے بیٹے سے میرا نکاح کروا کر مجھے اسی گھر میں رکھنا چاہتی ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر تو میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں ان کے اس پاگل بیٹے سے کبھی شادی نہیں کر سکتی تھی، ایسے تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتی، میری ماں نے فوراً ہاں کر دی تھی، جبکہ ابا بھی خاموش تھے۔ میری اماں کے ہاں کرنے پر ہی میری ساس خوش ہوئی تھی اور انہوں نے اسی دن میرا نکاح اپنے بڑے بیٹے سے کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی جب میری ستیلی ماں نے کمرے میں لے جا کر مجھے سمجھایا کہ اتنا امیر گھر ہے، اسی گھر میں میں رہوں گی تو فائدے میں رہوں گی، اب ان کے ساتھ جاؤں گی تو واپس وہی غربت کی زندگی جینی پڑے گی۔ اور یہ پاگل کب تک تھا؟ ایک دن اسی طرح سے گلی میں نکل گیا تو شاید واپس ہی نہ آئے، اور یہ بوڑھی عورت بھی ایک دن مر جائے گی، اس کے بعد یہ سب کچھ میرا ہوگا۔ انہوں نے میرے فائدے کے لیے ہی ہاں کہی ہے اور میں اس رشتے کو قبول کر لوں۔ ویسے بھی واپس میرے لیے وہاں اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل بھی سوچنا ہے۔ میں چپ ہو گئی تھی ان کی بات سن کر۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ساس نے میرا نکاح میرے پاگل جیٹ سے کروا دیا تھا۔ پہلے تو اپنے شوہر کی وجہ سے میں اس سے ہمدردی کرتی تھی، لیکن اس نے بھی جس خوشی سے مجھ سے نکاح کیا تھا وہ مجھے زہر لگنے لگا تھا، اور اس کے منہ سے نکلتا ہوا پانی اور اس کے گندے کپڑے دیکھ کر تو اس کی طرف دیکھنے کو بھی میرا دل نہیں کرتا تھا۔ لیکن اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ گھر والے واپس لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس گھر میں رہنے کے لیے اس پاگل سے نکاح کرنا میری مجبوری تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ میری ساس پہلے تو مجھ سے کبھی خوش نہ ہوئی تھی، ہر بات پر مجھے روک ٹوک کرتی تھی،
اور اب یہ کہتی تھی کہ ان کا دل مجھ سے لگا ہے اور وہ مجھے اس گھر سے جانے نہیں دینا چاہتی، اسی لیے مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتی ہیں اور اپنے پاگل بیٹے سے میرا نکاح بھی کروا دیا تھا۔ آخر وہ عورت کیا چاہتی تھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے جیٹھ سے میرے نکاح کو ابھی دوسرا دن ہی تھا جب میں رات کو اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی، جبکہ میرا جیٹھ اوپر چھت پر اسی کمرے میں رہتا تھا جہاں وہ پہلے رہتا تھا اور میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں رات کو سو رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے خواب میں میرا شوہر آیا ہے۔ وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کے ساتھ دلہن بن کر میری قبر پر آنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ خواب تھا یا حقیقت۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ ابھی میرا شوہر یہاں موجود تھا، اس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر مجھے یہی لگا کہ شاید اس نے خواب میں یہ بات مجھے کہی ہے۔ اگلے ہی دن میں چاہتی تو نہیں تھی، لیکن اپنے شوہر کی خواہش سمجھ کر مجھے جانا پڑا تھا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی اور اس کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے پاگل جیٹھ کو لیا تھا اور دلہن بن کر اپنے شوہر کی قبر پر پہنچ گئی، اور جیسے ہی وہاں پہنچی تو دل منہ کو آ گیا کہ آخر میں اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتی تھی، کیونکہ شوہر تو زندہ تھا، وہ قبر کسی اور کی تھی، جبکہ میرا شوہر تو وہاں زندہ اور صحیح سلامت موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر زندہ تھا۔ اگر وہ زندہ تھا تو ایسے میں میرا نکاح میرے جیٹھ سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ تو مر چکا تھا، تو وہ زندہ کیسے ہو گیا تھا؟ اس لیے وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی میں مجھے دکھائی دیتا تھا، وہ سب کچھ میرا وہم نہیں تھا۔ اور اگر میں کسی سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تھی تو سب یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نے اس کی موت کے صدمے کو کچھ زیادہ ہی اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ زندہ تھا تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کیوں نہیں تھی۔ بہت سارے سوال تھے جو میں اپنے شوہر سے پوچھنا چاہتی تھی۔ میرے جیٹھ نے تو اپنے بھائی کو دیکھتے ہی گلے لگایا تھا، جبکہ اس نے بھی اپنے بھائی کو گلے لگایا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنے ساتھ گھر چلنے کا کہا۔ جب میں نے اس سے اس بات کی وجہ پوچھی کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، تو اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ گھر جا کر میرے ہر سوال کا جواب دے دے گا۔ ہم لوگ جیسے ہی گھر پہنچے تھے تو میری ساس اپنے بیٹے کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ وہ جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد چپ چپ رہنے لگی تھی اور اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، اپنے بیٹے کو دیکھ کر تو ان کے چہرے پر رونق واپس آ گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کے گلے لگنے لگی تو میرے شوہر نے انہیں اپنے سے دور کر دیا۔ اس دن مجھے اپنی ساس کی حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ اپنی ماں کو سبق سکھا سکے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کا کیا کرایا تھا۔ میرے شوہر کا بڑا بھائی جو کہ میرا جیٹھ تھا، وہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا بلکہ سوتیلا بھائی تھا۔ میری ساس نے جس آدمی سے شادی کی تھی وہ اس کا بیٹا تھا۔ میری ساس نے پیسے کی لالچ میں اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور ایک پاگل بیٹا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ پاگل بیٹے کو ایک کمرے میں بند رکھا کروں گی اور اس گھر میں اپنی حکومت چلاؤں گی، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ میری ساس نے میرے سسر سے شادی کی تھی پیسوں کے لیے، اور پھر اس کے بیٹے کو اس نے اوپر والے کمرے تک ہی محدود رکھا تھا۔ اسی لیے تو وہ اسے ہر وقت جھڑکتی رہتی تھی۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا تب تک تو پھر اس کی تھوڑی بہت زندگی تھی، لیکن باپ کے مرنے کے بعد تو سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کو یہ بات معلوم تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی کی بہت فکر کرتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ بہت مرتبہ باتوں باتوں میں اس نے اپنی ماں کو روکا بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کیا کرے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک چلی جائے گی کیونکہ میرے سسر کی کافی ساری جائیداد تھی جو کہ دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم ہوئی تھی۔
اس لیے میری ساس نے اپنے بڑے بیٹے کو، جو کہ پاگل تھا، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، اور ویسے بھی وہ اس پاگل سے تنگ آ گئی تھی۔ اس لیے اس رات انہوں نے اس کے کھانے میں زہر ڈال دیا تھا تاکہ وہ مر جائے۔ لیکن میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے وہ کھانا پھینک دیا تھا، لیکن اپنی ماں پر یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ کھانا اس نے کھا لیا، اور اس نے مرنے کا ناٹک کیا تھا تاکہ اس کی ماں کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ کتنا غلط تھا۔ کسی اور کی جان لینے کے چکر میں جب ان کے اپنے بیٹے کی جان جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائیں اور وہ سبق انہیں مل جائے جو ساری زندگی انہیں نہیں ملا تھا، اور اس لیے میرے شوہر نے یہ ناٹک کیا تھا، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ میری ساس کو اس بات کا پچھتاوا تھا کہ اس نے اس پاگل کو راستے سے ہٹانے کے چکر میں اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتی اور وہ پاگل بھی اس گھر میں پڑا رہتا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی دولت کو بچانے کے بارے میں سوچا تھا، اور میرا نکاح اس پاگل سے کروانے کا سوچا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس گھر میں رہوں گی تو ان کی ہر بات خاموشی سے مانتی رہوں گی، اور ان کی دولت بھی ان کے پاس ہی رہے گی، اور میرا شوہر میرے خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں مجھے دکھائی دیتا تھا، اور اس نے جان بوجھ کر میرے جیٹھ کے ساتھ مجھے وہاں بلایا تھا تاکہ وہ مجھے سارا سچ بتا سکے۔ میری ساس کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ گئی تھی، اور میری ساس شرمندہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے معافی مانگی تھی، یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ جس بیٹے کو ساری زندگی اس نے بوجھ سمجھا تھا، آج اس نے پہلی مرتبہ اسے گلے لگایا تھا، دل سے بیٹا مانا تھا۔ جب اس کا اپنا بیٹا اس سے دور گیا تھا تو اسے احساس ہوا تھا، اور پھر میرے شوہر نے بھی اپنی ماں کی غلطی کو معاف کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کریں گی۔ مجھے میرا شوہر واپس مل گیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ میرے جیٹھ سے میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ میرا شوہر زندہ تھا۔ میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی تھی، اور اب میری ساس اپنے بڑے بیٹے کا خود خیال رکھتی تھی، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ دیر سے ہی صحیح انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا تھا، اور اپنی غلطی کا بھی، اور اب وہ اپنی غلطی کو سدھار رہی تھی، اور اپنے شوہر کی امانت کا اچھے سے خیال رکھتی تھی، اور نہ ہی مجھے کسی بات سے روک ٹوک کرتی تھی، بلکہ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔